السلام علیکم، میں شاہزہ جمیل کائم ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کربلا پہ ایک نظر کا اگلا پروگرام آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، جبین کوکب۔ آج کا پروگرام شب عاشور کی نسبت سے ہم پیش کریں گے۔ شب عاشور سے پہلے ہم اس ہستی کا بھی ذکر ضرور کریں گے، سب سے کم سن، سب سے نونہال شہید حضرت علی اصغر۔ جبین میں آپ سے شروع کروں گی گفتگو کا آغاز۔ حضرت علی اصغر کی ذات، 6 مہینے کا وہ نونہال۔ وہی شازیہ، میں بات ہمیشہ کربلا میں وہی ہے کہ ہمیں ہر عمر، مطلب ہم نے پہلے ساری ہستیوں کا جن کا ذکر کیا ہے گزشتہ پروگرامز میں، مگر 6 مہینے کے بچے کی قربانی دے کے جیسے ہمیں یہ ثابت کیا گیا کہ اب مطلب جیسے ایک حجت تمام ہی کرنا ہوتا ہے نا، ختم ہو گئی بات کہ آپ اس سے بڑا ظلم آپ کہاں دکھا سکتے ہیں، کہ کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا جاتا ہے، کون سی بحث، کون سا آرگیومنٹ کسی بھی طریقے کا آپ 6 مہینے کے بچے کے اس سے کر سکتے ہیں۔ اور پھر پوری شہادت اگر آپ ان کی ہم لوگ جو روایتوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ فوج اشقیہ کو تو 6 مہینے کے مجاہد سے بھی خوف تھا، بے شک وہ تو ان سے بھی پریشان تھے، ان کی ایک مسکراہٹ سے ڈر رہے تھے۔ انہوں نے جو ہے ان کو اتنا خوف تھا کہ اگر یہ مسکراہٹ اسی طرح رہی تو ہمارے اپنے فوج کے دل جو ہے وہ بدل جائیں گے۔ بدلے تھے، بہت سے لوگوں کے دل ہلے تھے ان کی مسکراہٹ دیکھ کر، اسی لیے اس نے حرملہ کو رونے لگے تھے، ہلچل مچ گئی تھی فوجی شام میں، اسی لیے حرملہ کہ ان کے کلام کو قطع کریں۔ بے شک۔ تو وہی تو وہ، اور پھر وہی مولا امام حسین کے لیے تو وہی کہ ہر طرح سے امتحان تھا نا، یہ تو ایک جیسے کہنا چاہیے کہ آخری یا فل فائنل جو امتحان ہوتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ جس کو آپ، اور اس کو پیاس کی شدت کا جو عالم تھا وہ سب کو معلوم تھا، 3 دن کا پیاسا بچہ، اس کو نیا کرتا پہنا کر، اور وہ سب جو پورا روایتوں میں سنتے ہیں آپ، میرے خیال میں کوکب زیادہ اچھے سے وہ بیان کر سکیں گی، لیکن وہ پورا مطلب ایک آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ اس پوری چیز کو جو ہے آپ کس طرح جسٹیفائی، کوئی بھی انسان کسی بھی نارمل سینسز میں بتا سکتا ہے اس بات کو۔ اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید ان کے بہانے امام حسین خود پانی کے طالب ہیں، ہاں، مگر پہلے تو وہ سمجھے کہ قرآن کو لے کر آ رہے ہیں، ہاں جی، کیونکہ وہ لپٹے ہوئے اس طرح سے ایک قرآن ہی کے مانند تھے، بالکل۔ اور جس طرح امام حسین نے کہا کہ پھر تم اصغر خود ہی پانی کے طلب کر لو، اور انہوں نے سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیر کے بتایا کہ کیا ہے، اور اس چیز نے وہاں اشقیوں کے دل جو ہیں وہ ہلا دیے تھے، بالکل، اور اس طرح سے حرملہ کو کہہ کے۔ ہاں بالکل۔ کوکب آپ کچھ روشنی ڈالیے اس پروگرام میں جس کا ذکر ہے کربلا کا سب سے کم سن شہید، سب سے ننھا شہید، کہ جانور کے لیے بھی قربانی کا حکم ہے جو کہ 1 سال سے کم نہ ہو، اور امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے کے اس وقت صرف 6 مہینے، یعنی جو اپنے منہ سے ماں بھی نہیں کہہ سکتا، اتنا کم سن بچہ۔ تو میں چاہوں گی کہ اس پہ کچھ گفتگو کرنے سے پہلے کہ انہوں نے خراج تحسین پیش کریں کہ سب سے کم سن شہید ہے یہ کربلا کا، کہ ظالم کو اپنی فتح پہ کتنا غرور تھا، ظالم کو اپنی فتح پہ کتنا غرور تھا، اور اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا، اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا۔ اور ایک کسی اور شاعر نے ان کو اتنے خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے یہ ذکر کیا کہ 6 مہینے کا بچہ تو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، اسے آپ میدان میں لے کے آئے تھے اپنی ابا میں چھپا کے، انہوں نے کہا ہے کہ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، حضرت عیسیٰ نے تو گواہی دی تھی نا، بالکل، ہاں جی، کہ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر تو علی ہے، میدان میں، اور وہی کہ میدان میں ایک مسکراہٹ سے وہ وار کیا کہ فوجی اشقیہ منہ پھوڑ کے رونے لگ گئے۔ اسی خیال کو قمر جلالمی نے یا شہزادے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہا ہے، منہ پھیر پھیر روتی ہے اصغر نے فوج شام، منہ پھیر پھیر روتی ہے اصغر نے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے، تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے۔ دیکھیں، اور تیر بھی ظالموں نے کوئی چھوٹا تیر نہیں رکھا، مطلب یہ تو کوئی فوج کے بھی ایتھکس یا لڑائی کے بھی ایتھکس میں نہیں آتا کہ کوئی آپ
اتنے ننھے معصوم بچے کے لیے آپ جو ہے کون سا تیر استعمال کر رہے ہیں؟ وہ تیر جو گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کو جو ہے، اور پھر روایات میں یہ جو ملتا ہے کہ حرملہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ میان اس میں چڑھایا تو نہیں چلا دوبارہ، تو اسے کہا تم تو اتنے مانے ہوئے ہو، تیر باز ہو، تیر انداز ہو، تم سے کیوں نہیں چل رہا؟ تو نے کہا ہر بار ایسا لگتا ہے کہ کوئی بی ہاتھ روک دیتی ہے، کہ مطلب میں تو بیان کرنے میں بھی وہ ہو رہا ہے کہ اور پھر بھی ظالموں کے دل نہیں ہلے ان کو جو ہے پھر آئی مین وہ جو پوری شہادت ہی کا جو ہے، اور کیا امام کا صبر، اور وہ کہ انہوں نے پھر چلو میں خون لے کے اوپر پھینکنا چاہا تو آسمان نے کہا کہ کبھی بارش نہیں ہوگی، اور زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، یہ پھر امام نے وہ اپنے ریشم مبارک پہ چڑھا۔ یہاں میں ان بی بی کا ذکر کروں جو ان کی والدہ ہیں، بی بی رباب، وہ ایک ایسی ماں جس کی کوکھ بھی اجڑی، جس کی ماں بھی اجڑی، مطلب وہ اپنے ساتھ اپنی 2 بچوں کو اور اپنے والی کے ساتھ گئی تھی، والی بھی چلے گئے اور اولادیں بھی دونوں چلی گئی، بی بی سکینہ بھی چلی گئی، بی بی حضرت علی اصغر بھی چلے گئے۔ اس بی بی کا تصور کرو تو ایک دل ہلتا ہے، ان کا صبر، ان کا تو جس کہنا چاہیے کہ پہلے امام کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، گود کا بچہ مطلب اس طرح ہاتھ سے نکل جائے، اور پھر شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا منظر صرف ایک نہیں ہے نا کہ جب ایک شہادت ہوئی، پھر جب ان کو جو جس طریقے سے وہ پوری روایت آپ کو معلوم ہی ہے کہ نیزے سے جو نکالا گیا، جہاں ان کو قبر چننی سی بنا کے امام خیمے کے پیچھے دکھایا تھا، خیمے کے پیچھے، نہیں وہ 7 دفعہ جو ہم اپنی زیارت عاشورہ میں پڑھتے بھی ہیں، بالکل عمل کرتے ہیں، وہ امام جب گئے ہیں واپس ماں کو معصوم بچے کا لاشا دکھانا آسان تو نہیں ہے، امتحان ہے، چاہے نبی ہو، امام ہو، بے شک کیونکہ انبیاء کے بھی واقعات قرآن میں موجود ہیں کہ اولاد کی محبت میں روتے روتے آنکھیں چلی گئی، یا افسردہ رہے، بے تاب رہے، تو انسان تو یہ بھی تھے، اور 6 مہینے کا بچہ، ایسا ظلم تو کہیں ہم نے سنا ہی نہیں۔ اور ذکر آپ کر رہی تھی اس ماں کا، اس بی بی کا، تو واقعی کہ نہ ہم ان کے درد کو سوچ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، اور نہ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، بس ان کے لیے یہی جو تو کسی نے خوب کہہ دیا کہ بیان کر دیا ان کے پورے اس کو، کہ 2 ہی نوحے ہیں، 2 ہی نوحے ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، 2 ہی نوحے ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، ریت کے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ آپ اس ماں کا تصور کیسے کر سکتے ہیں جس کے کل کائنات 2 بچے ہوں، اور وہی کہ ہم شام غریبہ میں یہ مشہور نوحہ سنتے ہیں نا کہ تمہاری کوکھ بھی اجڑی، تمہاری ماں بھی اجڑی۔ وہ کہتے ہیں نا جو گٹھری میں انہوں نے جب واپس آئی ہیں مدینہ، تو گٹھری میں صرف 2 چیزیں تھیں، ایک حضرت علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑی اور بی بی سکینہ کی بالیاں، اور اپنے ایک والی سے وعدہ کر کے آئی تھیں کہ میں کبھی ساری زندگی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، اور جب امام زین العابدین نے ان کو کہا کہ ان کے اسرار پہ آئیں تو کہا کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ کے حکم پہ میں آ جاتی ہوں، مگر خدا سے کہا کہ میں اپنے والی سے وعدہ کر کے آئی ہوں، اور ان کا وہ پردہ رکھا گیا اور چھاؤں میں آتی وہ انتقال کر گئی۔ وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ماں کے حساب سے سوچا جائے تو ان کی زندگی تو جیسے ختم ہی ایک اولاد کے ساتھ ہی وہ تھا، لیکن یہ بھی ان کا صبر تھا کہ انہوں نے جو ہے اس کو رکھا، اور انہوں نے اپنی بات، ان کا پردہ اللہ نے اسی طرح رکھا، اسی طرح ان کی بات پوری کی کہ جب وہ چھاؤں میں آئیں تو ان کے ساتھ ان کو روح کا انصری سے پرواز کر گئی۔ لیکن ہمیں بہرحال بات یہ ہے کہ جب انہوں نے، روایات میں یہی ملتا ہے کہ جب انہوں نے بھی شہزادہ علی اصغر کو تیار کیا یوم عاشور پہ، تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی بچہ، میرے بھی ہدیہ قبول کیجیے، سب نے اپنے بیٹے بھیجے ہیں، میں بھی اپنا بچہ تیار کر، تو بات ہے کہ جذبہ تو ادھر بھی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ماں ہی تھیں اور ننھے معصوم بچے کی ماں، تو وہ مطلب میں وہی بار بار بات وہ جو کر رہی ہوں کہ وہ جو پھر گڑا ہوا، مطلب انہوں نے نکالا گیا دوبارہ سے اس قبر سے ان کو، اور پھر اس کے بعد ان کی بھی گردن گلا کاٹ کے، مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنے ظالم، کتنے شقی القلب لوگ تھے۔ اور یہ سوچئے کہ انہوں نے جب سارے سر گنے تھے
اور ایک سر جب کم تھا تو اس وقت کہتے ہیں کہ بی بی رباب جو ہے وہ خیمے میں کھڑی ہوئی پردے سے یہ دعا کر رہی تھی کہ ان کو وہ ملے نہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں نرم ہو جہاں سے، اور نیزے گھونپ گھونپ کے ڈھونڈ رہے تھے، اور جب نیزے میں وہ ایک 6 مہینے کا بچہ کیا وہ جب نیزے میں اٹک کے آیا، میں وہی ماں کی شہادت 3 دفعہ ہوئی ہے، تبھی تو وہی کہتے ہیں نا ان کے ساتھ تیر سے شہید ہوئے، پھر جب ان کو دفن کیا نیزے سے نکالا، اور بہت سخت الفاظ ہیں روایات میں کہ جس طرح سے ان کی گردن اتاری گئی، تیسری دفعہ پھر ان کا سر بلند کیا گیا. تو سوچئے کہ اس ماں کا عالم کیا ہوگا. اور وہی ابھی جبین نے جیسے کہا کہ اس ماں کا حوصلہ دیکھیے، یہ تو بات کے مراحل ہیں، لیکن جب ماں کو پتہ ہو کہ اب میں اپنے شیر خوار کو، ہم ذرا سی دیر کے لیے بھی ماں بچے سے دور ہوتی ہے تو کتنی جو پاس بیٹھا اس کی حفاظت میں دے کے جاتی ہے، یہ نصیحت کرتی ہے خیال رکھنا، یا حفاظتی کچھ اقدامات کرتی ہے، بچہ گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، بچہ سیف رہے. اور جب ماں خود تیار کر کے اجلا سا چلوکا پہنا کے، جیسے کہ صحیح عکاسی میرے نے سے ان کے جذبات کی کیے ہے کہ کس طرح سے کہ وہ ہاتھوں پہ لے کے آئی ہیں کہ لکھا ہے کہ دھوپ تیز تھی اور گرم تھی ہوا، اصغر پہ ماں نے ڈال دی اجلی سی ایک رتا. اور واقعی مجھ میں آگے بیان کرنے کی قوت نہیں کہ ہم مائیں ہیں، ایک معصوم بچے کو لا کے یہ کہہ کے حوالے کرنا کہ یہ میرا فدیہ، 6 مہینے کا بچہ، جوان کا تو الگ غم ہے ایک صبر، لیکن جو بچہ نہ بول سکتا ہو، نہ اپنے پاؤں سے چل کے جا سکتا ہو، نہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہو، تو آپ سوچئے اس کے لیے ایک پھول معصوم. وہ ایک شعر ہے نا، یا تو مر جاؤں یا شمر سے کہہ دے کوئی، اس طرح نیزے پہ اصغر کو وہ لہرائے نا. مطلب اتنا ظلم کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. چھوٹی 6 مہینے کے بچے سے لے کر کم سن نونہال ہر طرح کی عمر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہاں پروگرام کا چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.